اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہوتا تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کسی موقع پر وہ کنجوسی کا اظہار کر دے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مومن کی شان ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آج ہم نے جھوٹ کو گناہ کی فہرست سے نکال کے الگ رکھ دیا، اور آج سب سے بڑا جھوٹ جو بولا جاتا ہے وہ موبائل پہ بولا جاتا ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی احتیاط سے کام لیں تو ہم موبائل پر بھی جھوٹ بولنے سے بچ سکتے ہیں۔ اور وہ جھوٹ جو بولتا ہے موبائل پہ آدمی مجبوری میں بولتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے فون کیا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب آپ کہاں ہیں؟ اب ڈاکٹر صاحب نہیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم گھر میں ہیں۔ اب وہ سامنے والے سے ملاقات نہیں کرنا چاہ رہے، یہ اختیار ہے۔ نبی علیہ السلام کا ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کے دروازے پر جاؤ تو 3 مرتبہ دستک دو، اگر 3 مرتبہ میں دستک دینے کے بعد جواب نہ ملے تو خاموشی سے واپس چلے جاؤ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کی کال فوراً اٹھے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ابھی بات کرنے کی کنڈیشن میں نہ ہو، یا ہو سکتا ہے وہ کسی مصیبت یا کسی غم میں گرفتار ہو، لہذا آپ کا فون ریسیو کرنے کی اس کے اندر ابھی اتنی سکت نہ ہو، اس لیے وہ آپ کے فون کو نظر انداز بھی کر سکتا ہے۔ جیسے دروازے پر 3 دستکیں دی جاتی ہیں اور سننے والا تینوں دستک سن لیتا ہے، لیکن اگر اسے ملاقات نہیں کرنا ہوتی ہے تو جواب نہیں دیتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیا ہم کہہ رہے تھے؟ مسلمان جی سب سے بڑا گناہ سب سے بڑا گناہ جھوٹ ہے، موبائل پہ جھوٹ بولنا، یہ کہہ رہے تھے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ فون کرا، حضرت کہاں ہیں آپ؟ درگاہ پہ ہیں۔ اب ہم نہیں بتانا چاہ رہے ہم درگاہ پہ ہیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے بچنے کے لیے؟ ہم درگاہ میں ہیں، اب ہم درگاہ سے چل کے باہر چلے جائیں، درگاہ کے جو حد ہے اس سے باہر نکل جائیں، پھر وہ پوچھے آپ درگاہ میں ہیں تو ہم کہہ سکتے نہیں ہم درگاہ میں نہیں ہیں۔ آپ گھر پہ ہیں؟ نہیں ہم گھر پہ بھی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جھوٹ بھی نہیں ہوا اور ہیلا بھی ہو گیا۔ اب ہم راستے میں ہیں، مثال کے طور پہ ہم یہاں کمال گنج سے چلے گوسایہ گنج کے لیے، اور رئیس نے فون کرا حضرت آپ کہاں تک پہنچے؟ اب ہمیں رئیس کو یہ فکر ہے کہ حضرت جلدی سے گوسایہ گنج پہنچ جائیں، ہم ابھی کمالی گنج سے نکلے ہیں، تو ہمیں اس وقت فون پر کیا جواب دینا ہوگا؟ اگر ہم یہ کہیں گے کہ ابھی کمال گنج میں ہیں تو رئیس کو احساس ہوگا کہ حضرت نے اتنی دیر کر دیا ہے۔ تو اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم راستے میں ہیں اور کچھ ہی دیر میں گوسایہ گنج پہنچنے والے ہیں، ہم راستے میں ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد گوسایہ گنج پہنچنے والے ہیں۔ تو یہ ہیلا بھی ہو گیا اور جھوٹ بھی نہیں ہوا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی مذاق نہیں کرتے تھے لیکن مزہ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں ایک اونٹ کا بچہ دے دیجیے، ہمیں ایک اونٹ کا بچہ دے دیجیے۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے عرض کیا کہ جاؤ اسے ایک اونٹ دے دو، اسے ایک اونٹ دے دو۔ تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ہم نے تو اونٹ کا بچہ مانگا تھا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ بھی تو کسی اونٹ کا ہی بچہ ہے، بھلے ہی بڑا ہو گیا لیکن ہے تو کسی اونٹ کا بچہ۔ تو مقصد کہنے کا ہے کہ جھوٹ بولنے سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اچھا ایک اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں جب روتی ہیں تو ہاتھ کہاں رکھتی ہیں؟ عورتیں جب روتی ہیں تو منہ پہ ہاتھ رکھتی ہیں، ہے نا؟ اور آدمی جب روتا ہے تو ہاتھ کہاں رکھتا ہے؟ آدمی جب روتا ہے تو کہاں رکھتا ہے؟ آنکھوں پہ رکھتا ہے۔ اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ عورت جب روتی ہے تو منہ پہ ہاتھ رکھ کے روتی ہے، ایسے کر کے روتی ہے، اور آدمی جب روتا ہے تو ایسے کر کے روتا ہے۔ عورت کی زبان سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اور مرد کی نگاہ سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ نگاہ جو ہے یہ آنکھ،
اگر حرام چیز پر پڑی ہے تو آپ یہ سوچ لیجئے یہ نگاہ کا راستہ ہی دماغ سے ہوتے ہوئے دل میں اترتا ہے، اور اگر ہماری نظر کسی حرام چیز پر نہیں پڑے گی، کسی غیر محرم پر نہیں پڑے گی، تو غیر محرم کا خیال، اس کا تصور اور تمام خرافاتیں دل میں آئیں گی ہی نہیں۔ تو اس لیے انسان سے سب سے زیادہ گناہ جو ہوتے ہیں آنکھ سے ہوتے ہیں، بے حیائی کے اور بدتمیزیوں والے جو گناہ ہیں وہ زیادہ تر آنکھ سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے یہ فطرت ہے کہ انسان جب روتا ہے تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے، اور عورت چونکہ زبان کی بڑا پتلی ہوتی ہے اور اس کی زبان سے رات دن جو ہے لوگوں کی برائیاں، غیبتیں، چغلیاں، گالیاں، جھوٹ، یہ سب چیز ہوتا رہتا ہے، اس لیے عورت منہ چھپا کے روتی ہے۔ مسلمانوں اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو۔ آپ اگر کسی کے مرید ہو گئے اور مرید ہونے سے پہلے آپ نماز نہیں پڑھتے تھے اور مرید ہونے کے بعد بھی آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، مرید ہونے سے پہلے آپ چوری کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے، سودی کاروبار کرتے تھے، اور مرید ہونے کے بعد بھی یہی سب کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی مریدی کسی کام کی نہیں۔ پھر وہ پیر اگر آپ کی اصلاح نہیں کر پایا، جب وہ دنیا میں اصلاح نہیں کر پایا، تو آخرت میں آپ کی کیا مدد کرے گا؟ اور یہ جو ایک عام تصور بیٹھ گیا ہے لوگوں کے دل و دماغ میں کہ فلاں پیر بہت بڑے ہیں اور ان کے لاکھوں مرید ہیں حضرت کے، انہی کے مرید ہو جاؤ تو ہماری آخرت کی منزل آسان ہو جائے گی، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ مسلمانوں اگر ایسے صرف ایک پیر سے مرید ہونے سے، ایک پیر کے مرید ہونے سے ہمیں جنت مل جائے تو میدان محشر کا جو معاملہ ہے اس کا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ پھر اللہ نے جو دو فرشتے ہمارے ساتھ مقرر فرمائے ہیں، جو رات و دن ہماری اچھائیاں اور برائیاں لکھ رہے ہیں، وہ جو میدان محشر والے دن ہماری اچھائی اور برائی پیش کری جائے گی تو وہ تو سارا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ جبکہ میرا ایمان ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آخرت کے دن پر بھی ایمان لانا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر بھی ایمان لانا ہے۔ اگر ہمارا ان دو چیزوں پر ایمان نہیں ہے تو پھر ہم مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ آج ہمارے لوگوں میں آخرت کو لے کر بہت تصور کمزور ہو گیا ہے، ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں رہتا ہے کہ آج ہم اس دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں کل ہمیں اس کا حساب و کتاب بھی دینا پڑے گا، کل ہم سے اس کے بارے میں سوال و جواب بھی ہوگا۔ جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن اللہ کے رسول کی سب سے پسندیدہ دعا کون سی ہے؟ اللہ کے رسول کی سب سے پسندیدہ دعا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، میری دنیا بھی اچھی کر دے اور میری آخرت بھی اچھی کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما۔ تو آج ہم آخرت کی کہیں ہمیں فکر نہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی کوئی ملنے والا آیا، ہم نے اس کے لیے پانی بنایا، اس کی پانی سے اور کچھ چیزوں سے اس کی مہمان نوازی، اس کی ضیافت کری، اور جیسے ہی اٹھ کے گیا ویسے ہی اس کی برائی چالو کر دی۔ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا اکثر ہوتا ہے، 99% ایسا ہوتا ہے، تو ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غیبت ہے، اور غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ آخر میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھ کے میں اپنی گفتگو بولتی ہوں، طبیعت بہت زیادہ میری خراب ہے اور 21 تاریخ سے ہم بہت پریشان ہیں، آپ لوگ دعا کریے اللہ تعالیٰ سے۔ بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو حرام چیزیں ہیں اس کے بارے میں معلوم ہے آپ کو
شراب حرام، جوا حرام، چوری حرام، سود حرام، سٹا حرام، بدنگاہی حرام، ناجائز مال کمانا حرام، سور حرام۔ اب اتنی چیزوں میں سے کون سی چیز بچی ہم سے کہ جس کو ہم نہیں کر رہے؟ ہم نے جو حرام کی چیزیں گنائی چند چیزیں: جھوٹ حرام، چغلی حرام، غیبت حرام، تکبر حرام، جوا حرام، شراب حرام، بدنگاہی حرام، اور بتاؤ کچھ؟ بدنگاہی حرام، ماں باپ کو ستانا حرام، کسی کا مال ناحق دبا لینا حرام، اور اسی حرام کی فہرست میں اسی کیٹیگری میں سور بھی حرام۔ اب آپ یہ بتائیے مسلمانوں، آپ سے کون سا ان گنے ہوئے حراموں میں سے کون سا حرام کام باقی ہے؟ صرف ایک سور باقی ہے، صرف ایک سور باقی ہے، باقی سارے حرام کام ہم کر رہے ہیں، خالی سور ہی تو نہیں کھا رہے ہیں۔ باقی کون سا حرام کام ہے جو ہم سے نہیں ہو رہا؟ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، نماز کو الگ اعلان چھوڑنے والا فاسق و فاجر ہے، اور ایک وقت کی جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کو لاکھوں برس جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں، صرف ایک کیا ہے؟ سور نہیں کھاتے، باقی سب چیز کھا رہے، حرام مال بھی لے کے آ رہے گھر میں، جوا بھی کھیل رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں۔ ایک واقعہ ہم نے سوچا تھا، بہت تھوڑا سا رہ گیا۔ ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تاریخ کی بڑی روشن تاریخ ہے، تابناک تاریخ ہے۔ ایک شاگرد تھا ان کا، جو ان کا بڑا چہیتا شاگرد تھا، کلاس میں ٹاپ پہ رہتا تھا، بڑا فرما بردار، بڑا پابند۔ جب نزا کا عالم آیا تو اس کے سامنے یاسین شریف پڑھی جانے لگی تو اس نے منع کر دیا کہ نہیں، میرے سامنے یہ مت پڑھو۔ پھر جب اسے کلمے کی تلقین کی گئی تو اس نے اور بڑا جملہ بولا کہ خبردار میرے سامنے اس کلمے کا نام نہ لو، میں اس سے انکار کر چکا ہوں، میں اس سے انکار کر چکا ہوں۔ اب آپ سوچئے، جتنی بھی بشارتیں ہیں، جتنی بھی بشارتیں آپ نے سنی ہیں، وہ ساری بشارتیں بخشش کی، شفاعت کی، جنت میں جانے کی، یہ اسی کے لیے ہیں کہ جو ایمان سلامت لے کے جائے، اور جس کا ایمان ہی سلامت نہیں رہا دنیا میں، وہ کسی بھی بشارت کا مستحق نہیں ہے۔ اسی عالم میں اس کا انتقال ہو گیا۔ 40 روز کے بعد حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھ کے اس سے پوچھا اپنے شاگرد سے، اے میرے شاگرد، تو بڑا نیک اور پارسا تھا، ہمارے کلاس میں سب سے زیادہ ذہین شخص تھا، ذہین طالب علم تھا، اور ہمارے بہت قریب رہتا تھا، لیکن تیرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ تو جانتے اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں غیبت کرتا تھا، اور میں کبھی کبھی دوا کے طور پر شراب پی لیتا تھا۔ بات سوچیے، غیبت کر لیتا تھا، اور کبھی کبھی ڈاکٹر کے کہنے پر دوا کے طور پر ہم شراب کا استعمال کر لیتے ہیں۔ جو کبھی کبھی دوا کے طور پر شراب کا استعمال کرے، اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، اور جو رات دن حرام کاری میں ملوث رہے، جس کے مال کی تمیز ہی ختم ہو جائے کہ یہ حلال کی ہے یا حرام کی، اس کے خاتمے کا اللہ ہی بہتر ہے۔
یہ یقین رکھنا مسلمان، یہ دنیا فانی ہے اور ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر سب کو جانا ہے، کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ہندوؤں کے ہاں یہ ایک تصور ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ان کی پنرجنم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پنرجنم ایک دفعہ ہوگا، وہ کب ہوگا؟ جب میدان محشر قائم ہوگا اور مسلمان وہ سب کو اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ آخرت کی فکر کریے، دنیا کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی الجھنیں ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، یہ ساری تکلیفیں ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہیں، لیکن ایمان کی حفاظت کرو کہ ایمان اگر مرتے وقت تک تم اپنے محفوظ بنا کے لے گئے تو یہ ایمان تمہاری دنیا میں بھی کام آئے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے، یہی ایمان کی ایک ایسی چیز، ایمان ایک ایسی چیز ہے جو آخرت میں بھی آپ کے کام آئے گا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔